چٹان پہلا حصہ یوسف بن ظہیر۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔ اس وقت جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا۔ قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو حریت اور اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے۔ عرب کے صحرا نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ ان کی تہذیب، تمدن اور اخلاق نے ہر تہذیب، ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے دنیا سے فساد کے درخت کی جڑیں کاٹیں اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کے درخت کی آبیاری کی۔ کفر کی تاریکیاں دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں۔ کیسر و کسریٰ کے استبدار کے محل مسمار ہو چکے تھے۔ غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لہرا رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے۔ 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب۔ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا۔ لیکن 600 سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا، ایک تاریک انقلاب۔ شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا، چاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا، صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی، اور 600 برس سے اس انتظار میں تھی کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگھ رہے تھے، اور کفر کی آگ 600 برس اس لیے دبی رہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے پانی کے چھینٹوں کا کام دیتی رہیں۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالے تھے۔ تقریباً 600 سال کے بعد جبر و استبداد کی وہ ہوس جو روم اور ایران کی ستوت کے کھنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا، دنیا کا وہ واحد فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی۔ اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کی چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی اس میں بادلوں کی بجائے پھٹے ہوئے آتش فشاں پہاڑوں کا دھواں تھا، اور اس دھوئیں کے بادلوں کے لحاف میں اس آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کا افواج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکار گاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر کے پیام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے مڈ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ کرۂ زمہریر بن جاتا، ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا، اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا لے جاتی اور ان کی مویشیوں کو ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو
ان لوگوں کو حد درجے جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹے اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکیں۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھیں۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک ایک دن میں کئی کی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر جلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی۔ چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر چڑھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہو جاتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عربت ناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔ مدینے سے کوئی 150 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سٹول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجے کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اور اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو کر آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے لیے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ وہاں تم جیسے نوجوانوں کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں۔ چاہو تو اس باغ کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ دور ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی امراء کا غلبہ ہے، وہ تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔
لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو، مدینہ کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپاہ گری ہے، اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا، اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد الملک بننے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمی میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرا ایک جوہری کو دکھایا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اتنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے، اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ وہاں اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار ہے، اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ امین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا، میں نے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے طاہر نے مسافر کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مسافر کے بجائے اپنے ہاتھ پھیلائے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا دیا۔ میرے بیٹے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہوگی۔ خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے۔ احمد سے بغل گیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مسافر کے لیے 2 بار ہاتھ اٹھایا، لیکن احمد نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے ایک مجاہد کے گھوڑے کی باگ پکڑنے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنا سار مبارک فخر سے اونچا کر سکتے تھے تو مجھے آج بھی اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی قوت ابھی باقی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں، اور بڑھاپے میں اپنے بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جنگ کا رستہ دکھاتے ہیں۔ احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، آپ زیادہ تکلیف نہ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیٹا، وہاں جا کر سو نہ جانا، اور وہاں زید کا خیال رکھنا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ بغداد کے امراء کے ہوشیار اور چالاک نوکروں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کو یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلیفہ کی قیادت میں آرمینیا اور ایشیا کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے گئے۔ 463 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی افواج کو ملازجرو کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔ سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منفیات کے لیے سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے سلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر سلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔
عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں خود بخود ٹوٹ گیا اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڈ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر عیسائیوں نے سلجوقیوں کی رئیسی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ تقریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور ارض مقدس میں عثمانی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بچ گیا۔ لیکن 584 عیسوی میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندر اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کے عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوقیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کے تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یک کے بعد دیگرے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔